آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے والتین، انجیر، والزیتون اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں ایسے فوائد اور منافع بینیفٹس ان میں موجود ہیں کہ جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر جو ہے یہ انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع بخش، قبض دور کر دینے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتری نکال دینے والا، ریت اور پتری کو نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد جو ہوتے ہیں ان کی گھانٹ اگر ہو جائے تو اس کو کھول دیتا ہے، بدن کو فربا کرنے والا، بلغم کو چھانٹنے والا۔ یہ انجیر کے اتنے سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح جبکہ زیتون جس کی قسم کھائی گئی یہ بھی ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام میں لایا جاتا ہے، زیتون سالن کی طرح بھی کھایا جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کی کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت، زیتون کا جو درخت ہے وہ خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جس میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت یعنی اس کی کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں۔ جیسے عام درخت ہوتے ہیں کوئی پھل کے تو ان کی نشو نما کے لیے اس کا مالی جو ہوتا ہے اس کی خدمت اچھی طریقے سے کرتا ہے تو جب جا کے وہ پھل دیتے ہیں، لیکن زیتون کا جو درخت ہے وہ بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس یہ باقی رہتا ہے۔ اس کی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انجیر کے بارے میں، زیتون کے بارے میں سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہوتی تو اسی طرح اس میں بھی گٹلی نہیں ہوتی۔ فرمایا اسے کھاؤ، اور فرمایا یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گھنٹیاں یعنی جو گھنٹی وغیرہ جو گانٹ وغیرہ بن جاتی ہیں جسم میں تو فرمایا ان کے درد میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور زیتون کے بارے میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ زیتون کی تعریف کرتے ہوئے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے درخت کو یعنی یہ جو زیتون کا درخت ہے اس کو پیدا کیا۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے تو فرمایا طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل ہے اس میں اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ زیتون کی جو مسواک ہے، فرمایا یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مسواک ہے۔ یعنی زیتون کی مسواک حضور نے فرمایا یہ میری بھی ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی بھی مسواک ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے طور سینا کی قسم کھائی، فرمایا وَطُورِ سِينِينَ، اور طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے
سب جانتے ہیں کہ طور پہاڑ کون سا پہاڑ ہے، بلکہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا۔ اور سینہ، طور سینہ، تو علماء کہتے ہیں سینہ اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ طور پہاڑ واقع ہے۔ اور اس جگہ کو سینہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سینہ اس کے خوش منظر یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ طور سینہ سے مراد فرمایا کہ خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے طور سینہ کی جو قسم کھائی، فرمایا ہر اس پہاڑ کو طور سینہ کہتے ہیں کہ جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں، اس کو بھی طور سینہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں قسم کھائی۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے، یہ جیسے پتہ چلا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہلے انجیر کی، زیتون کی، طور سینہ کی، اب چوتھی قسم کس کی کھائی سنیے۔ چوتھی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی۔ امن والا شہر کون ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ امن والے شہر یہ مکہ مکرمہ ہے، کہ جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے چوتھے پارے میں کہ یہ بلد امین ہے۔ تو اس شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ امام عبداللہ بن احمد نسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ اس تینوں آیتوں کو جوڑتے ہوئے امام عبداللہ بن احمد نسبی کہتے ہیں انجیر، زیتون، طور سینہ اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے فرمایا ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء اور اولیاء کے ان مقامات پر رہنے کی سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے۔ اب دیکھیے جہاں سے انجیر اور زیتون نکلتا ہے، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، آپ نے ہجرت کی تھی۔ اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی کہ جہاں سے انجیر اور زیتون نکلتا ہے۔ اور طور فرمایا وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی۔ اور مکہ مکرمہ کی قسم اللہ نے اس لیے فرمائی کہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت شریف جو ہے وہ مکہ شریف میں جہاں سعی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے لائبریری آج بنی ہوئی ہے، وہیں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اسی شہر میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ بھی ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے پورے دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ یہ قسم کھانے کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے، میں پیچھے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ جو قسمیں اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتا ہے، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے والا جو آنے والا مضمون ہے، انسان اس کو بڑے غور سے سن، جو آگے بات آ رہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سن، اور چوتھی آیت میں جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ہم نے آدمی کو جس کو بھی پیدا کیا ہے سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر کھانے والا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے جانوروں کی طرح یہ نہیں کہ علم سے پے بھرا، عقل سے، تمیز سے، باتوں سے، یعنی اسے وہ خالی رکھا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھے علم بھی دیا، فہم بھی دیا، عقل بھی دی، تمیز بھی دی، باتیں کرنے والی زبان بھی دی، فرمایا ان ساری صلاحیتوں سے مزین فرمایا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے
صرف اپنی باڈی میں جو 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں انسان جتنا زیادہ غور کرے گا، یہ اگر غور پتہ ہے کیسے چلتا ہے، یہ دیکھیے جیسے ڈاکٹری لائن میں کوئی ہوتا ہے، ڈاکٹری لائن میں کیونکہ ڈاکٹروں کا کام ہی جسم سے ہوتا ہے، اب ایک ایک چیز جب ڈاکٹروں کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں انسان کی باڈی میں رکھی ہے، تو پھر جب انسان اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہوتی ہے یا کسی کی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو پھر اسے اپنی حقیقت کے یہ ظاہراً اللہ نے کتنا بہترین نظام انسان کے اندر رکھا ہے۔ صرف ایک ڈائلسس کو لے لیں، اللہ بچائے گردوں کی صفائی سے، ورنہ دیکھیے کہ ہمارے گردے کیسے صاف ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کے گردے اگر فیل ہو جائیں تو دیکھیے کہ وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے، اور پانی اس کی ایک لمٹ پھر خاص ہو جاتی ہے کہ چند قطرے ہی وہ پی سکتا ہے، کہ صرف جن کو گردوں کا مریض ہو جائے جو ڈائلسس میں، وہ پانی بھی اپنی مرضی سے اس لمٹ سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے صرف ایک انسان کی باڈی میں نے ایک مثال دی ہے، پھر آنکھوں کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، بالوں کو دیکھیں، ہر انسان کی باڈی میں ہر لحاظ سے، تو فرمایا کہ اس پوری باڈی میں انسان اللہ اور سامنے دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جتنا غور کرے گا، اسے اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا پتہ چلے گا کہ میرا مالک کیسا قدرت والا ہے، تو اس کی معرفت حاصل ہوگی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد 5ویں آیت میں پھر انسان کو جو بات بتائی گئی، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ کیا بات فرمائی؟ فرمایا اس کے 2 معنی ہیں، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ اب دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، چاہے کیسا بھی ہو، لیکن ماں باپ کے لیے وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیسی ماں باپ پرورش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ علماء کہتے ہیں ایک معنی یہ کہ اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ اب جب بڑھاپا آتا ہے تو اس وقت بدن کمزور، اعضاء پھر ناکارہ ہو گئے، عقل ناقص ہو گئی، یہ پیٹھ خم ہو گئی، بال سفید ہو جاتے ہیں اور جلد میں جڑیاں پڑ جاتی ہیں، اور اپنی ضروریات انجام دینے میں بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ فرمایا کہ جب اس نے سب سے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی جو اللہ نے اسے دی تھی، تو اللہ کی نافرمانی پر جمع رہنے اور ایمان نہ لایا، تو فرمایا اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ اسے بنایا جنت کے لیے تھا اللہ نے، فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسے سب کچھ دنیا میں دیا، سمجھ دی، عقل دی، فہم دیا، راستہ دکھایا ہدایت کا، لیکن اس نے اس سے عقل کو استعمال نہ کیا اور ایمان نہ لایا۔ اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقات میں اس کی طرف اسے پھر پھیر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ وہی کر دیا گیا۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا یہ عقل مندی نہیں۔ دیکھ لیجئے جوان کہ ہم بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، یہ سوچ بہت غلط سوچ ہے۔ یہ بچپن سے جب یہ سبق بچوں کو چھوٹی سی عمر سے جب یہ سبق پڑھا ہوا ہو تو بتائیے کیا وہ بڑھاپے کا انتظار کرے گا؟ وہ کہے گا میرے رب کی عبادت ہے، وہ 5 سال کا ہوگا جب سے اس کا دل لگ جائے گا اور وہ نمازی بن جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا یہ عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا
اب لوگ سمجھتے ہیں کھا پی کے دیکھیے کہ کھلایا ہم نے ایسا ہے، پلایا ایسا ہے، ماں باپ کے بھی یہ جملے ہوتے ہیں، ایسا کھلایا جبھی تو یہ طاقتیں چل رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ پیدائش کے بعد طاقت و قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسان، جو ذات اس چیز پر قادر ہے کہ جو طاقت و قوت دینے کے بعد وہ کمزوری کی طرف لوٹا دے، وہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، تو فرمایا خلقت اور بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیے اسی مضمون کو ایک اور آیت میں بیان کر کے میں اپنے گفتگو سمیٹتا ہوں، کل انشاءاللہ اس سورت کا اختتام بھی ہوگا۔ ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمائی، اور یہ سورہ حج میں آتی ہے 17ویں پارے میں، وہ بھی سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے بھی نہیں اٹھیں گے، اللہ فرماتا ہے اگر شک ہے تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو فرمایا کہ تو اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں سے چلی مٹی سے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کہاں سے کیا؟ من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پانی کی ایک بوند سے، جہاں سے نسل چلی، فرمایا پھر پانی کی ایک بوند سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر فرمایا کہ پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقہ، کہ جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ کا پورا پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بچہ بنتا ہے، ثم من مضغہ، کہ مخلقہ، فرمایا کہ پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے، وغیر مخلقہ، اور فرمایا ادھوری بھی ہوتی ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں۔ کیسے ظاہر فرمائیں؟ اب دیکھیے ایسے ظاہر فرمائیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، نہیں چاہتا تو وہ حمل گر جاتا ہے، لیکن جب تک 9 مہینے تک رب چاہتا ہے تو کیسے اس کی حفاظت بھی رب کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں فرمایا کہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ غور کرو اگر تمہیں شک ہے تو ان باتوں میں غور کرو۔ فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ پھر عمر دیتے ہیں تمہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ پھر اللہ فرماتا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور فرمایا تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، یعنی بچپن میں مر جاتا ہے، جوانی میں مر جاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچتا بھی نہیں۔ کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور فرمایا کہ پھر کوئی سب سے نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ یہ بڑھاپا جو ہوتا ہے یہ سب سے قرآن نے اس کو نکمی عمر کہا، کہ فرمایا کہ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر کوئی تم میں سے وہ ہے کہ جس کو سب سے نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی بڑھاپے میں عقل کام نہیں کرتی، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جو حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، اب دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں اللہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ اے انسان، ہم نے تجھے بنایا ہے تو تجھے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تو نے آنا ہے ہمارے پاس، ان چیزوں کو یاد رکھ۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد سورہ 3 کا جو اختتام ہے، اب اس میں سبق بھی پڑھایا گیا کہ وہ سبق کیا ہے وہ کل ہم سنیں گے کہ اب انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں
شرف قبولیت عطا فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درود و سلام کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری ہر خطا، ہر گناہ کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خیر، بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، اے اللہ بدبختی سے بچا، نعمتوں کے پھر جانے سے بچا، یا اللہ گمراہی سے بچا، مرتے دم تک ہماری ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، موت کے وقت ہمارے لیے کلمہ شریف پڑھنا آسان فرما، موت کے وقت درود پاک پڑھتے ہوئے تیرے محبوب کا دیدار کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، عذاب قبر سے بچا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔